بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے جن پر وہ ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان عورتوں سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور سراغ مت لگایا کرو اور کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کی برائی بیان نہ کرو اور ان کے عیوب نہ تلاش کرو، ورنہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کا عیب اللہ تعالیٰ کرے گا اسے رسوا کر دے گا، خواہ وہ عیب کتنا ہی پوشیدہ ہو۔ محترم ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کریں، ہماری عظمت رفتہ اور کھویا ہوا وقار ہم کو واپس مل جائے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آپسی تعلقات کس قسم کے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں یا بدخواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد و ہمگسار ہیں یا جانی دشمن ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو زیر کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ کرنا، ایک دوسرے کی جائیداد کو لوٹنا، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع، اتھام و بہتان اور غیبت اور چغلی کرنا آج ہم مسلمانوں کا شیوہ زندگی بن گیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ سچا پکا کامل الایمان مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھوں اور زبان سے اس کے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے جو آپسی حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے سراپا خیر ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں، قرآن نے سب کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ سورہ حجرات میں ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مومنین فرد واحد کی طرح ہیں۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اگر سر میں درد ہو تو بھی پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور اتحاد اور تعاون کو عمارت کے مثل کہا گیا ہے۔ جیسے کسی عمارت کا ہر جز دوسرے جز کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے اور ہر جز کو دوسرے جز کے ذریعے استحکام پہنچتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کا معاون اور بھائی خواہ ہونا چاہیے۔ اپنی ہمدردی اور مدد کے ذریعے آپسی اتحاد اور اتفاق کی عمارت کو مضبوطی اور استحکام عطا کرنا چاہیے، تاکہ اسے کوئی گرا نہ سکے، تباہ اور برباد نہ کر سکے۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کریں، اور جو اپنے لیے ناپسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے خواہش ہو کہ میں دولت مند بن جاؤں، آرام اور راحت سے گزر بسر کروں، کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہ ہو، مگر دوسرے مسلمان بھائی کی دولت ایک آنکھ نہ بھائے۔ مسلمان بھائی کا چین، آرام، سکون، راحت، سوہانے روح بن جائے، اور یہی فکر رہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، مگر دوسرا مسلمان خوب پریشان رہے۔ سوچ بچار کا یہ طریقہ اور غور و فکر کا یہ انداز سچے اور پکے مسلمان کا نہیں ہے۔ سچا اور پکا مسلمان وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کامل مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان پر ظلم کر سکتا ہے اور نہ اس پر ظلم کرنے والے کی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی اس کی تحقیر و تذلیل کے در پہ ہو سکتا ہے۔ تو جو مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا، اور جو مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی دور کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے گا۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں: اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ ارشاد نبوی ہے،
ملعون ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ مسلمان بھائی کو ہنسی مذاق میں بھی ڈرانے، دھمکانے یا اس طرح کے کسی ہتھیار سے اشارہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ دو مسلمان کے درمیان 3 دن سے زیادہ سلام و کلام اور بول چال بند رکھنا حرام ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام و کلام میں پہل کرے اور یہ سوچ لے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کے آپسی تعلقات اور حقوق کی کہاں کہاں تک تفصیل بیان کی جائے۔ بے شمار قرآنی آیات اور احادیث نبویہ میں ان باتوں کو بہت کھول کھول کر بتا دیا گیا ہے۔ ان ہدایات کے بعد بھی اگر ہم مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد نہ بنے، ہم نے آپسی رنجشوں کو ختم نہ کیا، ایک دوسرے کو ایذا دینے سے باز نہ آئے اور تعلقات کو سدھارنے اور مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کی فکر نہ کی، تو کیا ہم سچے مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔